چند مسائل بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے عید بقرہ مجھ سے پڑھوائی، اس مرتبہ مجھ کو موقع دیا کہ میں عید الفطر بھی پڑھاؤں، اس کا بہت بہت شکر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدقہ فطر کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ لہذا صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ قیمت کے مطابق تقریباً 70 روپے ایک شخص کو دینے ہیں، اور صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اور اگر آپ نے رمضان المبارک میں ادا کر دیا ہے تو فبہا، ورنہ آپ عید کے بعد بھی جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مالک نصاب پر واجب۔ لہذا اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کریں۔ دوسرے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 فرض، نمبر 5 حج۔ لہذا زکوٰۃ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لہذا زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ جب اس پر 1 سال گزر جائے نصاب پر، نصاب 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، لہذا 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس ہو، اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، چاہے وہ پیسہ اس کا بینک میں لگا ہوا ہے یا مطلب یہ ہے اس کے پاس مال تجارت میں ہے یا گھر پر موجود ہے۔ یہ حساب لگا کر آپ کو زکوٰۃ دینا ہر سال ایک بار فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے۔ اسی طرح سے آپ اپنے بیلنس کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے مطابق قرآن میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، یعنی مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے کسان نے ایک دانہ کھیت میں لگایا اور اس سے 7 بالیں اگی اور ہر بال کے اندر 100 دانے موجود ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرو تو 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ اس چیز سے ادا کی جائے، سال میں ایک باری تو دینی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ادا نہیں کی تو اس کے متعلق بھی قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو مال کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے خبر دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ فرمایا کہ یہ خزانہ جو ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس سے داغ لگائے جائیں گے کروٹوں پر، کمر پر، سینے پر وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس عذاب سے، اور ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار میں نے بتائی 40واں حصہ دینا ہے، اور نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو کہ وہ بازار سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے۔ وہ روپیہ چاہے اس کا تجارت میں لگا ہوا ہے یا بینک بیلنس ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو دینا فرض ہے۔ سال میں زکوٰۃ ایک بار دینی ہے۔
لہذا زکوٰۃ کا بھی پورا دھیان رکھیں اور صدقہ فطر کو بھی ادا کریں۔ اب میں نیت بتاتا ہوں، عید الفطر کی نیت آپ کس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے، اور روڈ پہ آپ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اندر جگہ موجود ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یہ کہہ کر ہاتھ کانوں دلوں تک اٹھائیں اور زیر ناف باندھ لیں۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور زیر ناف باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی سے سنیں، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو۔ لہذا سننا فرض ہے، اس لیے ہمیں خاموشی سے امام کی قرات سننی ہے، ہم کو الحمد قل نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے اس طرح سے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور انگلیوں کو کشادہ رکھیں، اپنی نگاہ پیروں پر رکھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم زوئی کے ساتھ ادا کریں، اور جو لوگ زوئی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے وہ اس کی جگہ پڑھیں سبحان ربی الکریم۔ لہذا 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کر آپ سبھی اللہ لمن حمدہ امام کہیں گے اور آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو دونوں کو کہیں گے، سبھی اللہ لمن حمدہ کو بھی اور ربنا لک الحمد کو بھی۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑا ہونا واجب ہے، یہ نہیں ہے ابھی ایک دم آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد سجدے میں جائیے، سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ جو موقع ملے امام کے پیچھے کہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے بیٹھ جائیے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ ایک سجدہ کر کے ایک دم دوسرے سجدے میں وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں تو واجب ترک ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ اسی طرح سے ادا کریں، اس میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہونے کے بعد پہلے امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی سے سنتے رہیں۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ یہ 3 تکبیریں وہ تھیں جو زائد کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں تشریف لے جائیں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، سمی اللہ لمن حمدہ امام کہیں، آپ کہیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد رکوع سجدہ جس طرح کرتے ہیں کیجئے۔ اس کے بعد التحیات پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا بھی سنت ہے، لہذا آپ سنت خطبہ سنیں اور دعا مانگیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں
اور اپنے گھروں کو پرسکون وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ نماز عیدہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور پرسکون ماحول ہمارے سنبل میں شانتی بنی رہے جس طرح کے ہے، اللہ تعالیٰ اس شانتی کو قائم رکھے۔ آپ اندر مان کے تشریف لے جائیے، وقت ہونے والا ہے، چند منٹ میں آپ کو صفوں کو سیدھا کرنا ہے، صفوں میں گنجائش نہیں چھوڑنی ہے، اور باہر کوئی صاحب اگر ہوں تو وہ اندر تشریف لے آئیں، روڈ پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ اندر کافی جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے